अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, स्टेट यूथ असम्बली आज़ाद कश्मीर की पहली मॉडल असम्बली जिसका क़याम 2013 में हुआ। इसका बुनियादी मकसद यूथ को प्रोडक्टिव पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करना और इसके साथ साथ उनमें जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं वो उनको सिखाना कि किस तरह से सियासत क्या होती है, किस तरह से होती है, और जब असम्बली बनती है, कोई भी हुकूमत बनाती है तो उसके अंदर काम कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है। इन सब चीज़ों को लेके, इस मकसद को लेके एक असम्बली बनाई गई थी और वो पिछले तकरीबन 12-13 सालों से काम कर रही है। उस असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं या जो सिलेक्शन होती है वो जमहूरी जो रवायात होती हैं उसको मद्देनज़र रखे हुए की जाती है, और उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म, जो सेक्रेटरी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो ओहदे होते हैं उन पे हर साल इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद इन तीनों लोगों को मुंतखब किया जाता है 1 साल की मुद्दत के लिए। तो जो सेशन 2025-26 है उसके लिए जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है स्टेट यूथ असम्बली के, अब्दुल्ला इम्तियाज़, एडवोकेट अब्दुल्ला इम्तियाज़ मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि स्टेट यूथ असम्बली एक मॉडल असम्बली कैसे है, ये कैसे काम करती है और क्यों ज़रूरत पेश आई कि नौजवानों को एक मॉडल असम्बली बना के दी जाए जहाँ पे वो सियासत कर सकें, हुकूमत कर सकें और पॉलिसी मेकिंग के बारे में सीख सकें। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले तो अब्दुल्ला, आपको खुशामदीद पॉडकास्ट में। मुझे ये बताइएगा कि स्टेट यूथ असम्बली के आप प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर द सेशन 2025-26। तो मॉडल असम्बली है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया, लेकिन इसका मकसद क्या है, ये कैसे काम करती है? जी, thank you so much. It's honor for me to be here on Kashmir Digital. First, what I would like to appreciate your consent कि आप कश्मीर डिजिटल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मॉडल असम्बली इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल नर्सरी। आज़ाद कश्मीर में आप देखें कि एक जिस तरह तलबा यूनियन बाकी चीज़ों पे अब बैन है जो नहीं मौजूद, तो एक नई जो लीडरशिप, एक नई प्रोडक्ट लाने के लिए आपको किसी ऐसी तंजीम की ज़रूरत थी कि जहाँ पे नौजवानों की नशो-नमा हो सके, चाहे वह पॉलिटिकल हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, उनके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझने की बात हो। तो मॉडल असम्बली का बुनियादी यही मकसद है कि हम कल्चरल एक्सचेंज करें, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल के लोगों को कंपाइल करें, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं ताकि वो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकें। जब मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो आपको कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नज़र नहीं आएगी। स्टेट यूथ असम्बली इस दौर में एक दिए का काम कर रही है कि हम इसमें इसका जो निज़ाम है वो प्योरली डेमोक्रेटिक है। इसका अपना इलेक्शन कमीशन मौजूद है। इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए मसावी जो एमएलए-शिप है वो तकसीम की जाती है हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के अंदर। ख़वातीन को भी प्रॉपरली बराबर नुमाइंदगी दी जाती है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि इस लेवल पे अगर हम सब चाहते हैं कि हम कल मुल्क में अपने हिस्से का सियासी किरदार अदा कर सकें तो ये एक मदर बॉडी की हैसियत रखती है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से लर्न करके आगे जाके हम सर्व कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा कि क्या अहदाफ हैं? आप प्राइम मिनिस्टर तो आप बन चुके हैं स्टेट यूथ असम्बली के 2025-26 सेशन के लिए। तो क्या सोचते हैं यूथ के लिए क्या करेंगे, स्टेट यूथ असम्बली क्या करेगी और आप एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या क्या करेंगे? मॉडल असम्बली के में जितने भी लोग मौजूद हैं एक कॉमन काज के लिए इकट्ठे हुए हैं। मॉडल असम्बली के पास चूँकि ये गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती तो कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन वॉलंटियरली हम सब ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं अपनी डोमेन के अंदर, उनकी एग्जीक्यूशन यही है कि हम किस तरह से उन छुपे हुए लोगों को आगे ला सकते हैं जो लोग अपने लेवल पे अपनी डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं। किस तरह देखें ना, हम पार्लियामेंट्री अफेयर सिखाना, मैं बतौर कायदे अवान मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि इस वक्त मेरे साथ तमाम बरादरियों के लोग मौजूद हैं जिनकी अपनी सियासी वाबस्तगी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ हम कॉमन काज पे इकट्ठे हुए हैं कि हमने रियासती मामलात में किस तरह अपना किरदार अदा करना है। दौरे हाजिर में जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फुकदान है कि नौजवानों को अपने आइडेंटिटी कंट्रोल का पता नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है अपनी शख्सियत की। तो मेरा ये ख्याल होगा कि मैं अपने इस दौरानिए के अंदर उनको आइडेंटिटी कंट्रोल पे काम किया जा सके, उनका जो स्ट्रक्चरल है उनका ज़ाती, उनकी मेंटल कैपेसिटी पे काम की जा सके। कैरियर काउंसलिंग का बड़ा फुकदान है, सबसे ज़रूरी इस पे मैं समझता हूँ कि हम इसमें हर जगह पे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जामियात के अंदर किरदार अदा करेंगे, अवेयरनेस सेशंस करवाएंगे। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पार्लियामेंट्री अफेयर एज अ पार्लियामेंटेरियन एक बंदा कैसे बिहेव करता है, इस पे हमारी कोशिश होगी कुछ वर्कशॉप्स की जाए ताकि वन हू वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन उसके पास एक पूरी हायरार्की और पूरा एक होमवर्क मौजूद हो। होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने बात की गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं करती, बट एट द सेम टाइम हम ये बात कर रहे हैं कि हमें उनको गवर्नेंस सिखानी है, हमने उनको सिखाना है कि एज अ जब आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो आपने कैसे बिहेव करना है। तो क्या कोलैबोरेशन होती है जेके असम्बली के साथ किसी भी हवाले से, कोई इवेंट्स,
کوئی ایکٹیویٹیز یا اسمبلی کے اندر کوئی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں, جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی؟ You can say Model Assembly is a kind of non-profit semi-government institute, یعنی کہ اس کو گورنمنٹ اس نے آفیشلی نہ بھی اون کرے, لیکن چونکہ اس کا دورانیہ اور کاز بڑا پازیٹیو ہے تو ہر دور میں گورنمنٹ کے اداروں سے کلیبریشن ہوتی رہی ہے. وہ ادھر اسمبلی کے وزٹس ہوں, وہ ادھر آپ کے انسٹیٹیوشنل وزٹس ہوں گورنمنٹ کے, ان کے جو پلاننگ پورشنز ہیں ان کے وزٹس ہوں, کوئی بھی ہماری اگر کوئی ٹاک شوز ہے, کوئی ہمارے جیسے اسپیسیفک اسپیشل ڈیز ہیں اس کے اندر ماڈل اسمبلی کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. آپ کی آزاد کشمیر کی تقریباً جامعات کے اندر بہت سے ڈپارٹمنٹس کے, بہت سی آرگنائزیشن کی کلیبریشن سے ایونٹس آرگنائز ہوئے جن کو ماڈل اسمبلی نے اسپانسر کیا, کیونکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آف اینڈ آن کلیبریشن اس لیے کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ سے ایک لسان ہمارا بنا رہے. اچھا عبداللہ, آپ نے بات کی پولیٹکس کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے, اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے, آپ کا تعلق بھی ہے سیاست PMLN کے ساتھ, تو مجھے بتائیے گا ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے جگہ کے اندر بھی گورنمنٹ چینج ہوئی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کے لیے کوئی پازیٹیو چیز ہے؟ کیونکہ بڑا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے نا کہ ینگ وزیر اعظم آئے ہمارے پاس اور ہمیں ملے ابھی ریسنٹلی جو بھی چیزیں ہوئی, تو اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کے لیے کوئی پازیٹیو چیز ہے, بہتری کی طرف جائیں گے, یوتھ کی جو مسائل ہیں ایشوز ان پہ بات ہوگی, یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اگر سرفیسلی دیکھا جائے نا بظاہر تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے توقعات تو ہو سکتی ہیں کہ ینگ مائنڈ ہے, انرجیٹک ہیں, اٹ از پاسبل. آپٹیمسٹک اپروچ اگر رکھی جائے تو آؤٹ آف باکس سوچنے کے اثرات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک اچھی لیجسی ہے, کیونکہ میرے ان کے فیملی سے بڑے اچھے ٹرمز ہیں. ممتاز راٹھور صاحب کا بھی ان کے پاس ایک ویژن موجود ہے, مینٹورشپ موجود ہے ان کے پاس, تو بظاہر تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب اچھی طریقے سے ریاست کو چلائیں گے. پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, سیاستدانوں پہ لوگوں کا اعتبار کم ہوتا جا رہا تھا, ٹھیک ہے. تو میری توقع ہے, میں کسی کی اس پہ ذات پہ تنقید تو نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میری اپٹیمسٹک نیچر ہے. آئی ڈو بلیو کہ اللہ کرے کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب ایک اچھا امپیکٹ چھوڑ کر جائیں. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ مطلب گورنمنٹ چینج ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حلف اٹھائے, وزراء نے بھی اٹھائے, کابینہ بنی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا 2 مشیر بھی مطلب ہمیں نظر آئے وہاں پہ, لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ تنقید بھی شروع ہو گئی کہ یہ تو موروثی سیاست چل رہی ہے, باپ کی جگہ پہ بیٹا, بیٹے کی جگہ پہ مطلب جو بھی چیزیں تھیں جس طرح سے بھی. تو کیا سمجھتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے؟ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں آپ بھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل ورکر کا حق مارا جا رہا ہے یہ سب کر کے, یا ایسا نہیں ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ موروثی سیاست کا طلسم تو ٹوٹنا چاہیے. یہ تو ورلڈ وائڈ بات ہے. اگر ہم دنیا سے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, موروثی سیاست پہ میرا بالکل بلیو نہیں ہے. گو کہ آپ نے کو علم ہے کہ میرا ایک خاندانی پس منظر ہے پولیٹیکلی, لیکن پھر بھی دیکھیں میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کسی کی خداداد صلاحیتوں کو روک نہیں سکتے. باقی پروفیشن دیکھیں, ایک ڈاکٹر کی بھی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, انجینئر کی بھی خواہش ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں اگر وہ قابل ہے تو وہ سسٹین کرے گا. سیاستدانوں کی اولادوں کے لیے بھی یہی میرا کہنا ہے کہ عوام اگر ان کو موقع نہ دے, ان کو ووٹ دے کے منتخب نہ کرے, تو وہ کبھی بھی پھر آگے نہیں آئیں گے. آپ باپ اپنے بیٹے کو ایک ہی دفعہ ممبر اسمبلی اپنے بل بوتے پر بنا سکتا ہے. اگر ہماری عوام شعور سے کام لے, اپنے ووٹ کا درست استعمال کرے, تو یہ موروثی سیاست کا دروازہ پبلک ہی بند کر سکتی ہے. چونکہ حق رائے دہی میں جتنی طاقت ہے نا, وہ دنیا کے کسی نظام کے اندر نہیں ہے. ہم ڈیموکریسی پہ بلیو رکھتے ہیں. اگر ہم اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں گے تو آپ کے عوامی نمائندے ہی کا آپ کو اسمبلی میں نظر آئیں گے. آپ نے دیکھا حالیہ جب عوام اپنے ذات کے لیے کھڑی ہوتی ہے نا, تو اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. تو موروثی سیاست کا قطعاً حمایتی نہیں ہوں. ٹیلنٹ ہے تو آپ سسٹین کریں گے, ادروائز نو ون ول ایکسیپٹ یو. اچھا, اور کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یوتھ کے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں, یوتھ ہمیں آئے روز احتجاج پہ نظر آتی ہے. یونیورسٹیز کے اندر بھی, پونچھ یونیورسٹی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, جی کہ یونیورسٹی کے اندر ریسنٹلی ہم نے دیکھا یونیورسٹی کتنے دنوں تک بند رہی. تو کیا سمجھتے ہیں ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ یوتھ کو کس طرح سے انگیج کیا جا سکتا ہے پازیٹیولی کہ وہ ہڑتال اور یہ ساری چیزیں, کہیں نہ کہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں جس پہ وہ احتجاج کرتے ہیں, لیکن ایز اے یوتھ پرائم منسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے سچویشن کو, اور ان کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت اگر عوام کے آگے گھٹنے ٹیک دے تو یہ حکومت کی کامیابی ہوتی ہے. یہی عوامی مینڈیٹ ہے. انتظامیہ اور اسٹوڈنٹ کے بیچ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں.
میں نے آزاد کشمیر کی بہت سی جامعات میں عموماً ہڑتال دیکھی، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو سنتے نہیں ہیں، دیکھیں اکثر لوگ نا وہ ان کا ٹالرنس لیول ختم ہو جاتا ہے، وہ ایکسٹریم لیول پر تب جاتے ہیں کہ جب ان کو پذیرائی نہ مل رہی ہو۔ ایسے اگر ہماری انتظامیہ، ادارے، ہمارے پالیٹیشینز، ممبران اسمبلی بر وقت چیزوں کو ٹیکل کریں، ان کو وسائل پرفارم کریں، ان کو سہولیات پرووائڈ کریں، تو وہ اتنے فرسٹریٹڈ نہیں ہوں نو گے. ون وانٹس ٹو کم آن روڈ، کوئی بھی خوشی سے روڈ پر نہیں ایسے ہی آتا۔ سم ٹائمز ممکن ہے نوجوانوں کی فرسٹریشن کسی ممکن ہے کوئی منفی طرف بھی ہو، لیکن اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اگر آپ ان کو وسائل دیں گے، ان کو سہولیات دیں گے، ان کی ان امپلائمنٹ کو ختم کر۔ دیکھیں نا نوجوانوں کے اندر سائیکولوجیکلی بڑے مسائل ہیں، لوگ ایسے ہی. ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ ریزن از دس کہ ہمارے پاس جب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے، ان کا کوئی، آپ نے ان کو آئی ٹی کے سکلز نہیں دی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ، اسکل بلڈنگ پہ کام نہیں کی، ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کام نہیں ہے، انڈسٹریز نہیں ہے ہمارے پاس، تو وہ پھر خالی دماغ تو شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ایسے ہی. سو آئی ڈو بلیو کہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ انتظامیہ اور نوجوانوں کے بیچ ختم ہونا چاہیے، پراپر چین آف کمانڈ ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو آپ کو یہ ہمارا 60% حصہ ہے، اگر کسی ملک میں 60% نوجوان ہو تو اس کی ترقی تو یقینی ہوتی ہے۔ ہم اس لیے ترقی پذیر آج تک نہیں ہو سکے، یعنی کامیاب نہیں ہو سکے، کہ ہم نے نوجوانوں پہ کبھی اپنے وسائل کا استعمال ہی نہیں کیا۔ یعنی کہ ہم ان کی انرجیز کو، ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے پراپرلی۔ اگر ہم کریں گے تو شاید چیزیں بہتر ہوں گی۔ تو بہت شکریہ عبداللہ آپ کے وقت کا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور یہ جان کے کہ یوتھ ہماری کتنا کہیں نہ کہیں کسی پازیٹیو کاز کو لے کے کام کری، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی وہ اتنی ایکٹیو ہے، انگیجڈ ہے۔ یہ تھے عبداللہ امتیاز جو بتا رہے تھے اسٹیٹ یوتھ اسمبلی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یوتھ کے ایشوز کیا ہیں اور ان پہ کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے، کام کیا جا سکتا ہے، تاکہ ایک بہتر معاشرہ جو ہے تشکیل دیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں، اللہ نے کے بعد۔